بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں۔ وہ گرمیوں کے دن تھے۔ ہمارے ساتھ والے گاؤں میں میرے ایک دوست کی والدہ فوت ہو گئی تھی۔ آج ان کے ختم شریف کا دن تھا۔ میں نے صبح ہی وہاں جانے کی تیاری کی، سائیکل پر سوار ہو کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر ختم شریف میں شامل ہوا، پھر اپنے دوست سے اجازت لے کر واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ تقریباً 1 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد میں نے اپنی سائیکل کا رخ ایک کچی سڑک کی طرف موڑ لیا۔ میری کوشش تھی کہ درمیانی رستوں سے ہوتا ہوا جلد سے جلد اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ جس کچی سڑک کی طرف میں نے اپنی سائیکل کا رخ موڑا تھا، یہ کچی سڑک ایک بڑی نہر کے ساتھ دور تک منسلک تھی۔ نہر اور کچی سڑک کے کناروں کے ساتھ بہت سارے پرانے درخت بھی موجود تھے، جن سے مجھے یہ فائدہ ہو رہا تھا کہ چلتے ہوئے جسم پر ان درختوں کا سایہ پڑ رہا تھا اور کچھ حد تک گرمی سے بچت ہو رہی تھی۔ پھر کافی دور تک چلنے کے بعد جب میں تھک گیا تو میں نے ایک جگہ رکنے کا فیصلہ کیا تاکہ کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر سکوں۔ یہی سوچ کر ایک جگہ میں نے اپنی سائیکل روک لی۔ سائیکل روکنے کے بعد میں نے سائیکل کے دونوں ٹائروں کی ہوا چیک کی اور ساتھ ہی کیکر کی چھاؤں میں درخت کے پاس بیٹھ گیا۔ کیکر کا یہ بہت پرانا درخت تھا، جس کے تنے پر چند شاخیں موجود تھی، لیکن اس کی چھاؤں گھنی اور نہایت ٹھنڈی تھی۔ میرے چہرے کا رخ کیکر کے اس درخت کے تنے کی طرف تھا۔ میں نے درخت کا جائزہ لیا۔ اس درخت کا رنگ عمر کی زیادتی کی وجہ سے بہت زیادہ سیاہ ہو چکا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ درخت کا تنا ابھی بھی ٹھیک حالت میں تھا۔ اس درخت کی چھاؤں میں اس قدر سکون تھا کہ میں کتنی ہی دیر اس درخت کے پاس بیٹھا رہا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، بس مجھے وہاں اتنا سکون مل رہا تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ ساری زندگی اس درخت اور اس جگہ پر گزار دوں اور یہاں سے کہیں دور نہ جاؤں۔ پتہ نہیں اس کیکر کے درخت میں ایسی کیا بات تھی کہ میں نے 2-3 بار وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس درخت کی چھاؤں نے وہاں سے نہ جانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سوچا کچھ دیر اور رک جاتا ہوں، جانا تو ہے ہی، تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا۔ چند لمحے اور گزرے تو مجھے نیند آنے لگی اور میں غنودگی کی حالت میں ڈوب گیا۔ اچانک نیند کی وجہ سے مجھے شدید جھٹکا لگا تو میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا، لیکن سوائے میری سائیکل کے وہاں اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اب میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب جو بھی ہو میں یہاں سے ضرور اٹھ جاؤں گا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سائیکل پر سوار ہو کر آگے بڑھنے کی ہمت کی، لیکن سائیکل نے آگے بڑھنے سے جواب دے دیا، اس لیے کہ سائیکل کے پچھلے ٹائر میں ہوا موجود نہیں تھی۔ ٹائر میں ہوا کا نہ ہونا ایک عجیب سی بات تھی، کیونکہ جب میں نے اس جگہ پر سائیکل کھڑی کی تھی تو میں نے تسلی سے دونوں ٹائروں کی ہوا چیک کی تھی۔ اب یہ ہوا ایک ٹائر سے کس طرح غائب ہو گئی، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی، لہٰذا اب باقی سفر مجھے پیدل طے کرنا پڑ گیا تھا۔ خیر جانا تو مجھے لازمی تھا، سو میں پیدل چلنے لگ گیا۔ تھوڑی دور پیدل چلنے کے بعد کچی سڑک سے اتر کر ایک پگڈنڈی پر ہو لیا۔ میری سوچیں ابھی بھی اس درخت اور اس جگہ کی طرف ہی مائل تھیں۔ دل اداس ہو گیا تھا۔ اس جگہ اور درخت کو چھوڑ کر آنے سے میرا دل مجھے بار بار مجبور کرنے لگا کہ میں واپس اسی جگہ چلا جاؤں جہاں میں کچھ دیر کے لیے بیٹھا تھا۔ میں نے کس طرح اپنے دل پر قابو رکھا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں پیدل چلتا رہا، پھر ایک ڈیرا آ گیا۔ میں اس ڈیرے کے قریب گیا تو وہاں پہ موجود میرا ایک واقف دوست چارپائی پر لیٹا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے آواز دے کر مجھے اپنے پاس بلایا۔ سلام دعا کے بعد وہ میرے لیے ٹھنڈا پانی لے آیا تو وہ کہنے لگا، یار عابد خیر تو ہے، تم پیدل آ رہے ہو حالانکہ تمہارے پاس سائیکل بھی ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا، تم پریشان نہ ہو، میں ابھی ہوا بھرنے والا پمپ لے کر آتا ہوں، پھر تم آسانی سے گھر جا سکو گے۔ وہ اپنے گھر گیا اور پمپ لے آیا۔ اس نے خود ہی سائیکل میں ہوا بھری۔ یوں میں نے اس سے اجازت مانگی، اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ باقی سفر میں نے سائیکل پر آدھے گھنٹے میں طے کیا، لیکن حیرانگی والی بات میرے لیے یہ تھی کہ اتنی دیر اور اتنے وقت میں ابھی تک ٹائر سے ہوا نہیں نکلی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے نماز عصر ادا کی، سو گیا۔ پھر جیسے ہی مجھے نیند سے جاگ آئی، میں نے ایک بار پھر سائیکل کے پچھلے ٹائر کی ہوا چیک کی، لیکن ہوا ابھی تک موجود تھی۔ اب میں کچھ پریشان سا ہو گیا کہ ٹائر اگر پنکچر ہوتا تو اب تک ہوا کو نکل جانا چاہیے تھا، لیکن ٹائر صحیح ہونے پر اس کی ہوا کا غائب ہو جانا، آخر یہ کیا راز تھا؟ میں نے اس پر بہت غور کیا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔
نماز عشاء ادا کرنے کے بعد میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو گیا۔ میری عادت تھی کہ میں نماز عشاء کے بعد قرآن مجید کی 3 صورتیں لازمی تلاوت کرتا، اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے، جن میں سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ مزمل۔ ان صورتوں کی تلاوت کے بعد میں اپنی چارپائی پر لیٹ گیا اور ذکر الہی کرنے لگا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں جب لیٹ کر ذکر الہی کر رہا تھا تو اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ نیند تو مجھ سے کوسوں دور تھی، میری عادت بن چکی تھی، میں رات کو تھوڑا لیٹ سوتا تھا، پر اب میں نے محسوس کیا کہ کوئی زبردستی میری آنکھوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں جاگ رہا تھا لیکن میری آنکھیں اچانک بند ہو گئیں اور مجھے اپنی آنکھوں پر تھوڑا سا بوجھ بھی محسوس ہوا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی اور سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بھی کیا ہوا تھا میرے ساتھ۔ میں نے باقی گھر والوں کی طرف دیکھا، وہ سبھی سو رہے تھے۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں پھر سے اپنے چارپائی پر لیٹ گیا اور اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ ابھی کچھ منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے پھر سے وہی کچھ محسوس ہوا۔ میں جاگ رہا تھا لیکن میری آنکھیں پھر سے بند ہو رہی تھیں، لیکن اب میں کوشش کرنے کے باوجود اٹھ نہ سکا اور میری آنکھیں بند ہوئیں۔ مجھ پر نیند طاری ہونے لگی اور سکون بھی۔ وہ منظر ابھی تک یاد ہے کہ میں سو ضرور گیا تھا لیکن مجھے ہوش بھی تھا اور جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا میں محسوس کر رہا تھا، لیکن میرا وجود بے بس تھا کہ میں کوئی حرکت کر سکوں۔ جب مجھے نیند آئی تو میں نے دیکھا کہ خواب میں ایسی جگہ پر کھڑا ہوں، وہ جگہ ویران سی ہے اور اس ویران جگہ پر میرے سامنے 2 عورتیں کھڑی ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ ان دونوں میں ایک بوڑھی عورت تھی جبکہ دوسری طرف نہایت خوبصورت اور جوان لڑکی۔ میں ابھی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت اور جوان لڑکی نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور اپنے ساتھ کھڑی بوڑھی عورت سے پوچھنے لگی، امی یہ خوبصورت لڑکا کون ہے؟ بوڑھی عورت اسے بتانے لگی، بیٹی کیا تجھے نہیں پتا؟ یہ وہی تو لڑکا ہے جو آج دوپہر کے وقت ہماری رہائش والی جگہ پر آ کر بیٹھا تھا، دھوپ اور گرمی کی وجہ سے۔ میں نے اسے وہاں پہ دیکھا تو یہ مجھے اچھا لگا اور میں نے اس کے ساتھ ایک شرارت بھی کی تھی تاکہ یہ وہاں سے چھوڑ کر ہمیں اپنے گھر نہ جا سکے، لیکن پھر بھی یہ وہاں نہ رکا اور اپنے گھر چلا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تاکہ اس کا گھر دیکھ سکوں۔ اس کو اس بات کی ذرا بھی خبر نہیں تھی کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی میرے گھر آیا ہے۔ اب سیتا بیٹی، میں تمہیں اپنے ساتھ اس کے گھر لے آئی ہوں تاکہ تو بھی اسے پسند کر لے۔ میں نے تو اسے تیرے لیے پسند کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ جوان لڑکی کہنے لگی، امی یہ لڑکا مجھے بھی پسند آیا ہے، لیکن ہم میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ امی تم نے دیکھا نہیں کہ یہ نماز اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا کچھ دیر پہلے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان لڑکا ہے اور ہم تو مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ یہ سن کر بوڑھی عورت بولی، سیتا بیٹی تو فکر مت کر، ہم اس کے جسم اور دماغ پر قبضہ کر لیں گے تو پھر یہ ہمارے حکم اور ہماری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اور یہ اپنی مرضی کا کوئی کام بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر جوان لڑکی خوش ہوئی اور کہنے لگی، امی پر یہ سب کچھ ہوگا کس طرح؟ یہ سن کر بوڑھی عورت کہنے لگی، بیٹا ابھی تمہیں دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح ہوگا۔ یہ کہہ کر اس بوڑھی عورت نے اپنا ایک بازو میری طرف لمبا کیا اور اپنا ہاتھ میرے سینے پر دل کی جگہ پر رکھا تو میرے دل میں شدید درد ہوا۔ دل میں گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے میں ایک زوردار چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ چیخ کی آواز سن کر سبھی گھر والے بھی گھبرا کر اٹھ گئے۔ میرے ابو نے جلدی سے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور پوچھنے لگے، عابد بیٹا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کس چیز سے ڈر گئے ہو؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے تم نے؟ لیکن میں ڈر اور خوف میں اس قدر بندھا تھا کہ مجھے اپنے ہی گھر سے خوف آ رہا تھا۔ میرے آس پاس گھر والے ضرور موجود تھے لیکن ان کے علاوہ مجھے کسی اور مخلوق کی موجودگی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ میرے ابو نے جب دوبارہ مجھ سے پوچھا تو میں نے کچھ بتائے بغیر اپنے ابو سے کہا، ابو خدا کے لیے مجھے اس گھر سے کہیں دور لے جاؤ، مجھے یہاں سے ڈر لگ رہا ہے۔ ابو مجھے تھام کر اپنے ساتھ میرے چچا کے گھر لے آئے۔ وہ سب بھی اس صورتحال سے پریشان ہو گئے۔ پھر وہ بھی کہنے لگے، عابد ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم خواب میں ڈر گئے تھے، اب آیت الکرسی پڑھ کر ادھر ہی سو جاؤ، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا دوبارہ۔ لیکن اب میں ان سب کو کیا بتاتا، کس طرح یقین دلاتا کہ میں نے خواب میں سب کچھ حقیقت میں دیکھا ہے اور میں اپنے پاس کسی اور مخلوق کی موجودگی کو بھی محسوس کر رہا ہوں۔ میرے جسم میں کچھ عجیب طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر ٹانگوں اور دماغ میں۔ مجھے اپنی رگوں میں چیونٹیاں رینگتی محسوس ہو رہی تھیں، ٹانگوں اور دماغ میں سنسناہٹ تھی۔ میں خوف کے عالم میں اپنے رب کو یاد کر کے اس سے مدد مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ میری مدد کر۔ کچھ دیر بعد سبھی لوگ سو گئے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے دماغ میں نہ جانے کس نے یہ خیال پیدا کر دیا کہ عابد اگر تم نے سونے کی کوشش کی تو ہم تم کو پھر سے ڈرائیں گے۔
بہتر ہے جاگتے رہو، تمہارے لیے اچھا ہے۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ میرا جسم، میرا دماغ کسی اور مخلوق کے قبضے میں ہے۔ میں پریشان اور خوف زدہ سا سوچوں میں گم تھا تو میں نے اپنے بہت ہی قریب ایک عجیب سی آواز سنی۔ ڈر کر اپنے آس پاس دیکھا تو میرے سامنے سے ایک بے نام سا سایہ صحن کی دیوار کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا، اور پھر وہ سایہ دیوار کے پاس جا کر انتہائی خوفناک شکل میں تبدیل ہو گیا، جس کی وحشت میری کمزور آنکھیں برداشت نہ کر سکیں اور میں چیخیں مارنے لگا۔ اس بار میری چیخوں کی آواز بہت سارے گھروں میں سنائی دی تھی تو بہت سارے لوگ ہمارے پاس جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ عابد کو آج کیا ہو گیا ہے جو یہ ڈر کر اتنی زور سے چیخ رہا ہے۔ ابو نے سب کو سب کچھ بتایا کہ یہ پہلے خواب میں ڈرا تھا اور اب جاگتے ہوئے ڈرا ہے۔ یہ سن کر کچھ لوگ کہنے لگے، عابد بیٹا بتاؤ بھلا آج تم کہاں گئے تھے اور کس کس جگہ بیٹھے تھے؟ کہیں تم کسی ایسی جگہ تو نہیں جا کر بیٹھے جہاں ہوائی مخلوق رہتی ہو اور ان کو تمہارا وہاں بیٹھنا پسند نہ آیا ہو، اس لیے وہ تم کو اب ڈرا رہے ہوں کہ اس بات کا بدلہ لینے آئے ہیں؟ یہ سنتے ہی مجھے سب کچھ یاد آ گیا کہ میں کس جگہ دھوپ سے بچنے کے لیے بیٹھا تھا۔ وہ جگہ، وہ کیکر کا درخت میری آنکھوں میں کسی عکس کی طرح آ بسا، جیسے میں ابھی ابھی اس درخت کے پاس بیٹھا ہوں۔ جب یہ سب کچھ میرے ذہن میں آ گیا تو ایک بار پھر میرے دماغ میں کسی نے یہ بات کہی کہ عابد تم کو ابھی جو کچھ بھی یاد آ رہا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ تم دوپہر کو ہمارے پاس آ کر بیٹھے تھے اور ہم اس جگہ کے مالک ہیں اور تمہیں ہم ہی ڈرا رہے ہیں، لیکن ہم تمہیں اپنا بنانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ کسی کو مت بتانا کہ میں دوپہر کو کس جگہ پر جا کر بیٹھا تھا، وہ کس طرح کی جگہ تھی اور وہاں کیا کچھ ہوا تھا، ورنہ ہم تم کو ڈرا ڈرا کر مار دیں گے۔ میں نے اپنے دماغ میں یہ بات سنی تو میں نے ڈر کے مارے اپنے دماغ میں ہی ان کو جواب دیتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے مت ڈراؤ، میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میرے اس بات پر میرے دماغ میں کہا گیا، شاباش عابد، ہماری بات مانو گے تو بھلائی میں رہو گے۔ اب اس بات میں کوئی شک تو باقی نہیں رہا تھا کہ میں کسی اور مخلوق کے قبضے میں پھنس گیا ہوں، اور جس جگہ پر میں دوپہر کو جا کر بیٹھا تھا وہاں حقیقت میں ہوائی مخلوق کی رہائش تھی، جنات یا پھر کسی چڑیل کی، اور اب میں ان کی قید میں آ چکا تھا۔ میں افسوس کرنے لگا کہ کاش میں اس جگہ پر نہ بیٹھتا تو آج اس مصیبت میں نہ پھنستا۔ اب سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتا ہوں؟ پوری رات بیت گئی، میں ایک پل بھی نہ سو سکا اور ساری رات میرے دماغ میں ڈر اور خوف چھایا رہا۔ میرے ساتھ میرے ابو بھی جاگتے رہے اور مجھے تسلیاں دیتے رہے کہ بیٹا فکر نہ کرو، صبح ہوگی تو آپ کو کسی پیر صاحب کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ میرا باپ تھا اور ایک باپ ہونے کے ناطے میرا دکھ درد محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح 10 بجے میرے ابو اور 2 لڑکے مجھے ایک پیر صاحب کے پاس لے گئے۔ ابھی ہم راستے میں تھے کہ میرا جسم بے چین اور بے قرار ہونے لگا، جیسے میں صدیوں کی مسافت طے کر کے تھکا ہوا تھا۔ ٹانگوں میں گرمائش اور درد ہونا شروع ہو گیا، دل گھبرانے لگا، اور پھر وہ مخلوق دماغ میں ہی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ عابد تم اچھا نہیں کر رہے پیر صاحب کے پاس جا کر، تم نے رات کو وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، تو اب کیوں جا رہے ہو؟ بہتر ہے واپس چلے جاؤ، نہیں تو تمہیں بعد میں بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ تکلیفیں تمہاری ہمت سے کہیں بڑھ کر ہوں گی، اور ہاں عابد، ہم تم کو ابھی بتا رہے ہیں، ہم تمہارے کو زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے، تم کہیں بھی بھاگ کر ہم سے دور نہیں جا سکتے، اس لیے کہ تمہارا وجود ہماری قید میں ہے۔ عابد میں تم کو اب بتا رہی ہوں کہ میرا نام سیتا ہے، میں جنات میں سے ہوں، میں تم کو اپنے لیے پسند کر چکی ہوں، اب تم میرے ہو اور میرے رہو گے۔ تم اس پیر تو کیا ہوا، اس سے بڑے طاقتور پیر کے پاس بھی چلے جاؤ، تم بھی تب بھی ہم سے جدا نہیں ہو پاؤ گے۔ تم واپس چلے جاؤ، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اگر تم پیر کے پاس چلے بھی گئے تو وہ ہمیں بہت تھوڑی تکلیف دے گا، اور بعد میں اس تکلیف کا بدلہ ہم تم سے لیں گے، تمہیں سزا دے کر۔ اب تمہاری مرضی ہے۔ ان کی اس بات پر میں نے بس اتنا ہی کہا، تم مجھے صرف تنگ کر رہے ہو، نہ آپ کو مجھ سے محبت ہے نہ ہمدردی۔ میں اپنے جسم میں آپ کا وجود برداشت نہیں کر سکتا، میں ضرور پیر کے پاس جاؤں گا۔ اس کے بعد میرا جسم ہلکا ہونا شروع ہو گیا اور میں اونچی آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگا۔ میں اچھی طرح سے سب سمجھ رہا تھا کہ کلمہ طیبہ کا اونچی آواز میں ورد میں نہیں کر رہا تھا، بلکہ میرے جسم میں موجود جنات جس نے اپنا نام سیتا بتایا تھا، یہ وہ ورد کر رہی تھی۔ اس کلمہ طیبہ کا اونچی آواز میں پڑھنے کا مقصد میرے ساتھ آنے والے لوگوں کو دھوکہ دینا تھا کہ اب تو وہ جان چکے ہیں کہ اس لڑکے پر کسی ہوائی مخلوق کا سایہ ہو گیا ہے، تو اب ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ ہوائی مخلوق ایک مسلمان ہے جو اس لڑکے کو نقصان نہیں دے گی بلکہ اس کو فائدہ دے گی، اور یہ لوگ بھی میرے حق میں ہو جائیں۔ فی الوقت کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد وہ مجھے کہنے لگی، عابد اب دیکھنا میں کس طرح ان لوگوں اور تمہارے پیر کو دھوکہ دیتی ہوں۔ خیر ہم پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گئے۔ سلام دعا کے بعد میرے والد صاحب نے پیر صاحب کو سب کچھ بتا دیا۔
کہ رات سے اس لڑکے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پیر صاحب نے مجھے اپنے آگے بٹھا لیا، مجھ سے کچھ پوچھنے لگے۔ پھر میں جیسے ہی پیر صاحب کو بتا رہا تھا تو دکھ اور غم سے میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ سب کچھ سن کر پیر صاحب نے مجھے تھپکی دی اور کہنے لگے، بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا، تم سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ پھر مجھے اتنا یاد ہے کہ کچھ دیر بعد پیر صاحب نے کچھ پڑھا تھا اور مجھے اپنے آپ کا بھی کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب مجھے ہوش آیا تو پیر صاحب مجھ سے کچھ پوچھنے لگے، اب بتاؤ تو بھلا بیٹا عابد، تم جانتے ہو کہ ابھی تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ لیکن میں نے لا علمی کا اظہار کیا، نہیں پیر جی مجھے کچھ یاد نہیں۔ تو وہ بولے، بیٹا تم پر ایک مسلمان جن لڑکی عاشق ہو گئی ہے، اس کا نام مریم ہے، وہ تمہیں بہت فائدہ دینا چاہتی ہے اور اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گی اور نہ ہی تمہارے پاس آئے گی۔ میں نے اس کو تمہارے جسم سے نکال دیا ہے، وہ تو چاہتی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ تمہارے جسم میں موجود رہے، لیکن میں نے اس کو بڑی مشکل سے جانے پر راضی کیا۔ تو وہ کہنے لگی، میں چلی جاتی ہوں لیکن مہینے میں 1-2 بار اس کے پاس آ جایا کروں گی، جس پر تمہارے ابو بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے تم اسے ڈراؤ نہیں اور کبھی کبھی اس کے پاس آ جانا۔ پیر صاحب کی بات ختم ہوئی تو میں نے دل ہی دل میں ان سے کہا، واہ پیر صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا، اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں گئی، بلکہ پیر جی وہ تو ابھی بھی میرے جسم میں موجود ہے، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ یہ تمہاری پہلی غلطی ہے اور دوسری غلطی یہ کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے، وہ کبھی تمہاری بات نہیں مانے گی، وہ مجھے فائدہ نہیں بلکہ نقصان دے گی اور وہ بھی سزاؤں کی صورت میں۔ پیر صاحب کی باتیں سن کر وہ جنزادی بولی، عابد تمہارے پیر کو میں نے دھوکہ دے دیا نا، اور پھر وہ مسکرانے لگی۔ یوں ہم پیر صاحب کے آستانے سے نکل کر اپنے گاؤں پہنچ گئے تو میرے والد صاحب مجھ سے کہنے لگے، عابد اب تم ڈرو نہیں اور اپنے گھر چلو۔ گھر کا نام سن کر پھر سے میں خوفزدہ ہو گیا اور میں نے ابو کو انکار کر دیا گھر جانے سے، اور سیتا نے بھی یہ بات سن لی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ بھول کر بھی اپنے گھر مت جانا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور بڑی مصیبت میں پڑتا، میں تو پہلے ہی ایک ایسی مخلوق کی قید میں آ چکا تھا جو ظالم بھی تھی اور کافر بھی، اور ایک مسلمان کیسے اپنے وجود میں کسی اللہ کے منکر کو برداشت کر سکتا ہے۔ میں نے ابو کو انکار کرتے ہوئے کہا، ابو میں ابھی اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا، مجھے اس گھر سے اتنی دور بھی خوف آ رہا ہے تو میں گھر کے اندر کیسے چلا جاؤں؟ لیکن ابو اصرار کرنے لگے کہ اب میں ٹھیک ہوں اور اپنے گھر جاؤں۔ یہ سن کر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے ابو کو بڑی ہی وحشت ناک نظروں سے دیکھا، تو میرے ابو نے پلک جھپکتے ہی اپنی نظریں جھکا لی اور مجھے کہنے لگے، عابد بیٹا تم جہاں رہنا چاہو رہ سکتے ہو اپنی مرضی سے۔ ابو کی بات سن کر میں نے کہا، ابو جان کیا بات ہے، ابھی تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنے گھر جاؤں اور اب فوراً ہی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے رہوں۔ میرے والد صاحب کہنے لگے، بیٹا کیا بتاؤں، جب تم نے میری طرف دیکھ کر یہ کہا کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا تو خدا کی پناہ تمہاری آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیا تھا جس کی تاب میں نہیں لا سکا۔ میں حیران ہوں تمہاری آنکھوں میں یہ خوف یہ وحشت کہاں سے آئی، پہلے تو یہ سب نہیں تھا۔ میں تو جانتا تھا کہ یہ خوف کس وجہ سے آ رہا ہے۔ پھر یہ ہوا، جو بھی کوئی میری آنکھوں میں ایک بار دیکھتا دوبارہ اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ میری طرف ایک نظر دیکھ لے۔ یہ بات بالکل سچ تھی، مجھے کئی دوستوں نے بتایا تھا کہ یار عابد آپ کی آنکھوں سے خوف آتا ہے، کیا ہوا ہے تمہاری آنکھوں کو؟ لیکن میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا تھا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے، اور ویسے تو مجھے اجازت بھی نہیں تھی۔ سیتا نامی اس ہوائی مخلوق نے مجھے حکم دے رکھا تھا کہ میں اپنا کوئی بھی راز کسی کو نہ بتاؤں، خاص طور پر ہم دونوں کی محبت کے بارے میں۔ پیر صاحب سے ملاقات کے کچھ دن بعد شام کے وقت سیتا نے میرے دماغ میں یہ بات کہی، عابد اب تم سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، اس دن اس پیر سے تم نے مجھے سزا دلوائی تھی، اب میں تمہیں سزا دوں گی تاکہ تمہیں ہماری طاقت کا پتہ چل جائے کہ ہماری بات نہ ماننے والوں کو ہم کتنی سخت سزا دیتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے سزا ضرور دے گی، اس لیے میں نے اس سے کہا، سیتا تم مجھ سے کیسی محبت کرتی ہو جو مجھے ذرا سی بات پر سزا دینا چاہتی ہو، مطلب تم مجھ سے محبت نہیں بلکہ محبت کے نام پر دھوکہ دے رہی ہو۔ تو وہ جنزادی کہنے لگی، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جس کی کوئی حد نہیں، میں چاہتی ہوں تم صرف میرا حکم مانو اور اپنی مرضی بھول جاؤ، میں جو چاہوں تم سے کروا سکتی ہوں کیونکہ تمہارا وجود مکمل طور پر میرے قبضے میں ہے۔ سیتا کی یہ بات بھی سچ ہی نکلی۔ میں ایک بار نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو نماز میں مجھے نیند آ گئی اور میں خاموش کھڑا رہا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نے نماز میں کچھ پڑھنا بھی ہے۔ اگر میں رکوع میں جاتا تو 10 منٹ رکوع کی حالت میں رہتا اور کبھی کبھی نماز توڑ دیتا، لیکن یہ سب میں خود نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ سب کچھ اس جنزادی کا کارنامہ تھا۔
اور اگر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتا تو اس میں بھی مجھے نیند آ جاتی۔ کبھی اس طرح بھی ہو جاتا کہ میری زبان سے قرآن اور نماز کے متعلق غلط قسم کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتیں اور میں نماز اور قرآن کو اس مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ قرآن اور نماز کی بے ادبی کرے۔ وہ میرے ساتھ محبت کے نام دھوکہ اور ظلم کر رہی تھی۔ کئی دن تک ایسا ہی چلتا رہا۔ اب سیتا کی قرآن اور نماز کے بارے میں گستاخیاں حد سے آگے بڑھنے لگی۔ اب وہ جب دیکھتی کہ میں نماز اور قرآن پڑھنے لگا ہوں تو وہ مجھے بہکانے لگتی اور ایسے غلط الفاظ کہنے لگتی جو بتانا مناسب نہیں کہ کسی بھی مسلمان کو ان باتوں سے تکلیف نہ ہو۔ سیتا جو سزائیں مجھے دینا چاہتی وہ سزائیں مجھے دے رہی تھی۔ میں راتوں کو جاگتا رہتا، نیند تو میری آنکھوں سے ختم ہو گئی تھی اور نماز قرآن کو میں ایسے بھول گیا تھا جیسے یہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں اکثر تنہائی اور ویران جگہوں پر چلا جاتا اور پراسرار طور پر پرانے درختوں کی طرف دیکھتا۔ کئی بار میں نے بہت لمبے سفر بھی پیدل کیے۔ میرے قدم تھکتے نہیں تھے بلکہ میرے جسم میں اتنی طاقت آ جاتی کہ میرے قدم خود بخود اٹھنے لگتے۔ میرے اندر سے تمام خواہشات، میری مرضی تو ختم ہو گئی تھی۔ میں جو بھی کام کرتا وہ سیتا جنزادے کی مرضی کا ہوتا۔ اگر میں اس کی بات نہ بھی مانتا تو وہ اپنی مرضی خود منوا لیتی۔ اب تو میرا دل کرتا تھا کہ کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پر کوئی نہ ہو اور خوب پوجا پاٹ کروں۔ یہ خواہش دن بدن میرے اندر بڑھتی چلی گئی اور ایک دو بار مندر کی زیارت اور پوجا کے لیے میں صوبہ سندھ کے ایک علاقے میں گیا جو ہندوؤں کی بستی ہے اور یہاں پر ایک بڑا سا مندر بھی موجود ہے۔ میں مندر سے جیسے ہی واپس آیا تو میں نے اپنے جسم میں ایک عجیب سا سکون پایا اور میری کوشش ہوتی تھی کہ ہر وقت سویا رہوں۔ میرا دل اور دماغ مندر میں موجود مورتی کی طرف مائل رہتا اور میں عکس میں اس کی زیارت اور پوجا کرنے لگتا۔ ایک دن سیتا کہنے لگی، عابد ہم دونوں محبت میں بہت آگے تک جا چکے ہیں، اب تمہاری جدائی کا خیال بھی سوچنا اور تکلیف دیتا ہے۔ اگر تم میری ہر بات مان لو تو میں زندگی میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گی۔ میں چاہتی ہوں جس طرح تم نے قرآن اور نماز کو چھوڑا ہے اسی طرح سے اپنے اللہ اور اس کے پیارے رسول کو بھی چھوڑ دو۔ سیتا کی یہ بات سن کر میں غصے میں آ گیا اور میں نے اس کو لعنتیں دینا شروع کر دی۔ میں نے سیتا سے کہا، تم جو مرضی کر لو، مجھے جتنی بھی تکلیفیں دے دو، میں اپنے رب اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب سیتا کا اصل مقصد میرے سامنے آ چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنا ایمان اپنے دل سے نکال دوں اور اس کا حکم مانتے ہوئے اس کے خداؤں کو پوجوں اور ان کو حقیقی خدا مانوں۔ تو وہ کہنے لگی، اس بات کو چھوڑو اور جو میں نے کہا ہے وہ کرو، لیکن میں نے اس کی بات سے انکار کر دیا۔ اس نے پھر سے مجھے دھمکی دے کر کہا، ٹھیک ہے، پھر میری نافرمانی پر تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میں تیار ہوں ہر دکھ تکلیف سہنے کے لیے، لیکن میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد کچھ پل گزرے تو خود بخود مجھے نیند آنے لگی اور نیند میں جب میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی ہر رات نئے روپ میں آتی اور میرے ساتھ گناہ عظیم کرتی، یہ گناہ ہر رات کا معمول بن گیا۔ وہ خوبصورت لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ سیتا ہی تھی جو میرے پاس آ کر اپنے جسم کی بھوک مٹاتی اور میں انکار کے باوجود بھی یہ گناہ کرتا، کیونکہ جب میں اس گناہ سے انکار کرتا تو میرے ساتھ عجیب طرح کی حرکتیں ہونا شروع ہو جاتی۔ کبھی میرا گلا دبنے لگتا تو کبھی میرا سانس رک جاتا، جس سے مجھے انتہائی تکلیف ہوتی۔ ایک دن میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو آج اس کی بات نہیں مانوں گا۔ سیتا جب رات کو میرے قریب آئی میرے جسم سے لپٹ گئی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور دھکا دے کر اپنے وجود سے الگ کر دیا۔ وہ نہایت غصے میں آ گئی اور اپنی وحشتناک نظروں سے میری طرف دیکھ کر اس نے بھی مجھے ایک تھپڑ مارا اور میں چیخ کر نیند سے جاگ گیا۔ میں کس قدر مجبور تھا کہ میں کر بھی کیا سکتا ہوں۔ ایک ظالم جننی کے آگے میرا جسم اور میرا دماغ میرے بس میں نہیں رہا تھا کہ میں ان تکلیفوں سے بچ سکوں۔ سائنس کا علم اسیب اور اسیبی مخلوق پر یقین نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے اسیب میں پھنسے کئی پڑھے لکھے لوگ طرح طرح کی مصیبتوں اور دکھوں میں اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اس جنزادی نے مجھ پر کئی طرح کے ظلم کیے، کچھ ایسے ظلم بھی جو میں یہاں بتا نہیں سکتا اور نہ ہی بتانے کے قابل ہیں۔ میں زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ نت نئے دکھوں اور تکلیف کی وجہ سے اب میں اللہ سے ہی دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ یا تو اس ظالم مخلوق کو مجھ سے جدا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے، لیکن میری سب دعائیں ناقابل قبول ثابت ہو رہی تھی۔ شاید مجھے ابھی اور بہت سارے ظلم اس کی ذات سے سہنے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے میں پورے 2 سال تک سو نہیں سکا اور اگر مجھے کبھی نیند آ جاتی تو سیتا خواب میں آ جاتی۔ اس دوران اپنے گھر بھی ایک پل کے لیے نہ جا سکا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں پیدل چلتا ہوا کیکر کے اس درخت کے پاس چلا گیا
جیسے ہی میں اس درخت کے پاس پہنچا تو عجیب کیفیت ہونے لگی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں صدیوں بعد اس جگہ پر آیا ہوں اور اس جگہ سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے۔ میں نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا، اے خدائی قدرت سے پیدا کی ہوئی مخلوق، آج میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کی اس رہائش گاہ میں بیٹھ گیا تو یہاں بیٹھنے کی اتنی سزائیں کیوں دے رہی ہو؟ جو تمہارے وجود میں جن زادی عورت رہتی ہے وہ میری بیٹی ہے، اور ہم نے اس کو قسم دے رکھی ہے کہ وہ تمہارے پورے وجود پر اپنا قبضہ کر لے اور تم سے ہر وہ غلط کام کروائے جس کو تمہارا رب اور رسول ناپسند کرتے ہیں، اور تم بھی۔ پر تمہیں ہم ایک شرط پر تنگ نہیں کریں گے، اگر تم اپنے رب کو چھوڑ کر ہمارے رب کو مان لو۔ بہتر ہے تمہارے لیے تم ہماری بات مان لو، اس کے علاوہ ہم تمہیں ساری زندگی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد مجھے اتنا یاد ہے کہ میرا سر جھکا اور وہیں اٹک گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنی گردن کو سیدھا کروں، لیکن تکلیف اور خوف سے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے چچا کے گھر میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے کچھ لوگ یہاں لے آئے تھے۔ پھر میری زندگی تھی اور اس کی طرح طرح کی سزائیں اور دکھ جو شاید میرا مقدر بن چکی تھی۔ ان سارے حالات سے تنگ آ کر ایک دن میں ایک مفتی صاحب کے پاس چلا گیا۔ ان حالات کے بارے میں تو میں نے مفتی صاحب کو اپنے ساتھ گزرنے والے ہر دکھ اور تکلیف کے بارے میں بتا دیا۔ میری آپ بیتی سن کر مفتی صاحب ششد رہ گئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، اللہ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے، اور مجھے حدیث کا حوالہ دے کر کہا، تمہارا فی الحال اس میں کوئی جرم نہیں، اگر ہے تو اللہ معاف کرے، تم یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی طاقت سے ایسا کرنے کے لیے تمہارا دماغ اور جسم استعمال کرتے ہیں، اور بعد میں تمہارے دماغ میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ یہ تم سب اپنی مرضی سے کر رہے ہو، جبکہ تمہارا جسم تو ان کے قبضے میں تھا۔ ہر وقت وہ تمہارے بڑے دشمن تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم قرآن اور نماز پڑھو اور ان کے سامنے اللہ کا نام لو، کیونکہ جب تم قرآن اور نماز پڑھتے تھے تو ان کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی تھی اور پھر گستاخانہ لفظ بولتے تھے۔ اب نیکی کرنا تمہارے بس میں نہیں تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ تم بھی ان کے مذہب میں شامل ہو کر کافر ہو جاؤ، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا ایمان مضبوط تھا، اللہ نے تمہارے ایمان کی حفاظت کی۔ مفتی صاحب خاموش ہوئے تو میں انہیں خدا حافظ کہتا واپس لوٹ آیا اور اپنے ساتھ ہونے والے آئندہ ظلم و ستم سے اللہ کی پناہ مانگنے لگا۔ عابد کا جسم اب بھی اس جنزادی کی قید میں ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عابد کو اس گندی آتما سے جلد چھٹکارا عطا کر دے۔